آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ول ناٹ بی سرپرائز اگر خان صاحب کا معاملہ ملٹری کورٹ جائے, یہی کہا آپ نے؟ 100%. میں تو آپ کو آج سے نہیں کہہ رہا, کئی سالوں سے, کوئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں بھائی. ہاں لیکن جا نہیں رہا نا, کرتا ہی نہیں ہوں. آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹائم قریب ہے کہ معاملہ جائے گا. آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی. میری خواہش ہوگی, میں سوال پوچھ رہا ہوں. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا سنیں سر, اب آئے فارمیشن عمران خان کمانڈر صاحب نے سول نافرمانی پہلے بھی کی تھی. جی ہاں, پہلے بھی کی تھی. تب تو آپ بھی ساتھ تھے. سول نافرمانی کے بعد عمران خان صاحب نے بنی گالا کے بل خود بھرے تھے, اور ڈان کی میرے پاس کی, اب میں گوگل میں دکھا رہا تھا, ڈان کی کٹنگ بھی میرے پاس ہے, جس میں عمران خان صاحب کے لیے ہیڈر لگا تھا. میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنایا تھا تاکہ آپ کو بھی دشواری نہ ہو کہ میں غلط بات تو نہیں کر رہا. ہاں کیا اس میں لکھا ہوا تھا, اینڈنگ سول ڈس اوبیڈینس, عمران پیز بنی گالا الیکٹریسٹی بلز. تو یہ تو یو ٹرن جو ہے کوئی ہماری تحریک انصاف کی حکومت میں اور سیاست میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایک نمبر دو یہ کہ آپ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ کو ذرا بتائیں نا, سوری یہ سول نافرمانی پہ اس وقت کوئی بات ہوئی تھی, بعد میں آفٹر تھاٹ ڈسکس ہوا تھا پارٹی میں یا خان صاحب سے کہ سر یہ تو کیا ہو گیا, یہ تو کارڈ عجیب سے, بیکاز وہ ایکچولی لافنگ اسٹاک بن گیا تھا نا بعد میں, تو بات ہوئی تھی اس میں, یاد ہے کچھ؟ وہ ابھی بھی لافنگ اسٹاک ہی بنے گا بھائی. جو بندے پیسے بیچتے ہیں وہ پاکستان کو بیچتے ہیں, وہ اپنی ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کو بیچتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی قربانی کا بکرا بن جائے, ان کے گھر میں بھی قہر آ جائے, کیونکہ آپ نے 9 مئی کر دیا, چارجز فریم ہو گیا, آپ بدماش گنڈے ہیں, تو ریاست سیاست ڈیموکریسی اور ساری پارٹی کو لیفٹ پہ کر کے چلے جائے گی. نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا, تباہی کی طرف جا رہے, نہ کرے کام. اب میں یہ فارمیشن کمانڈر کی 3-4 باتیں پڑھ کے پھر آپ اس میں بتائیں کہ اس کا پھر مطلب کیا ہوا, کہ بہت ساری باتیں میں کرکس پڑھ دیتا ہوں. ایک کہا گیا, اور یہ بہت اہم ترین فورم ہوتا ہے فارمیشن کمانڈر کا, اسلام آباد نے حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جام شہادت نوش کرنے والے اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. پھر کہا گیا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی ماں پر کام کرنے والے دہشت گردوں کے حوالے سے بات کی گئی. پھر یہ جو 245 کے تحت جو بلائی گئی تھی آرمی, تو کہا گیا ہے فورم نے, چونکہ جب دھرنا ہوا وہاں آ رہا تھا, گورنمنٹ نے اپنا رائٹ استعمال کیا, 245 کے تحت افواج کو اہم عمارتوں پہ تعینات کیا, تو کہا گیا فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفود کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے کی غرض سے تعیناتی کے خلاف, قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے. اس کا مقصد پاکستان کی عوام, فوج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے, اور یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے, جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے. جناب بدامی صاحب, میں نے میرے خیال سے 2 دن پہلے فرینچ میں بات نہیں کی تھی سر. یہی میں نے بات کی تھی کہ 245 کے تحت, آئین اور قانون کے تحت 3rd ٹیئر میں فوج آگے کھڑی ہوئی, اور فوج نے اپنے بندوں کے ساتھ جو طریقہ ہوتا پاکستانی ورسز پاکستانی کے ساتھ جو سلوک کرتے پیار محبت کا, وہ کیا. اور 245 کے تحت ہماری حکومت بلاتی تھی تب بھی آتے تھے, اس کے بعد بھی کوئی بلائے گی تو بلائیں گے. تو یہ جو نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کوئی فوج جو ہے وہ پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کی جاتی ملازم ہے, تو وہ تو میں 2 دن 3 دن پہلے ہی بول چکا ہوں. اور اب آپ کو میں 4 پوائنٹس میں سمرائز کر دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ, آرمی چیف کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستان کی فوج پاکستان اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے, وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, آرمی کا سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف کہہ رہا ہے. تو اس سے کلیئرٹی ہو گئی کہ کسی کا ذاتی ملازم لائک ڈس لائک نہیں ہے, نہ آرمی کسی کے ساتھ ہے نہ کسی کے مخالف ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کہا یہ پٹھان, بلوچی, سندھی, مہاجر, یہ ساری قوموں اور قومیت کی بات سے لڑوانے والوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے, ہمارے لیے سب ایک آنکھ سے برابر ہیں. ان ادر ورڈز یہ بھی کلیئر ہو گیا جو نیریٹو بلڈ کیا بشرا بی بی نے کہ پٹھانوں کو کی غیرت کو جگایا اور اس کو قومیت صوبائیت کی, اور پھر گورنمنٹ نے باریکی سے اسی نیریٹو کو جاگ پنجابی جاگ کے تحت انفلیٹ کیا. ان کے وزراء نے آ کے بات کی جس پہ ہم نے آپ نے سب نے تنقید کی تو سب پیچھے ہٹے. وہ بھی آرمی چیف نے کلیئر کیا کہ ہمارے لیے سارے پاکستانی ہیں, سب اس قومیت سے بڑھ کر رہے, قومیت میٹر نہیں کرتی, ہر آدمی جو ہمارے لیے ایکول ہے. پھر انہوں نے تیسری بات کی جو پی آئی اور بیگم بشرا بی بی نے چلایا کہ افغانستان اور پاکستان آمنے سامنے دشمن ہیں,
انہوں نے کہا وہ ہمارا برادر ملک ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے یہ, وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کر سکے. یہ نیریٹو بھی الٹا ہو گیا. اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چوتھی, کہ پروپیگنڈا کر کے جو خبریں دیتے ہیں, خطرناک خبریں دیتے ہیں, عمران خان کو پاگل قرار دیتے ہیں, جی ایچ کیو منتقلی کرا دیتے ہیں اڈیالہ جیل سے, اور انٹرنیشنلی اور لوکلی ڈالرز میں کمائی کر لیتے ہیں, جس پہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے کہا کہ لنڈن میں بھی جو فنڈنگ ہوئی 24 نومبر کے لیے وہ سب کھا گئے وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے بھکاری. تو اس کی بھی کلیئرٹی کر دی. اس کے لیے ریاست, سیاست, سرکار, قانون, ڈنڈا, فلیٹ, بلڈوزر چلے گا. یہ میسج جو ہے یہ میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, حکومت کے لیے بھی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ہے, اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی ہے, اور باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے. میرا تجزیہ یا میری درخواست یہ ہوگی کہ ہماری گورنمنٹ میں اگر نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ سسپینڈ ہو سکتا تھا, کینسل ہو سکتا تھا, تو یہ سوری جیسے لوگ, مفرور اور بھگوڑے جو ہیں, ان کا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ کیوں نہیں کینسل ہو رہا؟ یہ مفرور بھگوڑے ڈرپوک جو ہے عماد اظہر جیسے لوگ, ان کے کیوں نہیں ہو رہے؟ اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کیوں نہیں ہو رہے؟ ہونے چاہیے.